بلوچستان کے حوالے سے آج میں آپ کا تعارف ایک شخصیت سے کراؤں گا جس کے یہ الفاظ بہت مشہور ہیں بلوچ کلچر، بلوچ ہسٹری اور بلوچ کی سائیکی میں۔ یہ الفاظ جس شخصیت نے کیا الفاظ کہے تھے، اس نے کہا تھا تمہارے ساتھ ہماری صلح اس وقت ہوگی، یعنی صلح کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہماری صلح اس وقت ہوگی جب گز کے درخت کو کانٹے لگ جائیں گے، جب سانپوں کے پاؤں نکل آئیں گے، جب کوے دودھ دینے لگیں گے، جب ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال اگائیں گے، جب کشتیاں زمین پر چلنے لگیں گی، جب جنگلی شیر پالتو جانور بن جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ ناممکنات۔ تو یہی بات یہ الفاظ تھے، اور الفاظ یہ جس نے کہے تھے وہ بلوچ ہسٹری میں ایک واریر کے طور پہ جانا جاتا ہے، ایک پوئٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے، ایک گوریلا کے طور پہ جانا جاتا ہے، ایک عزم کا پیکر کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، ایک انتقام کی آگ میں جھلسا ہوا پایا جاتا ہے، اور ایک ڈٹرمنٹ ایک کریکٹر نظر آتا ہے ان کی ہسٹری میں، اور ان کے بلوچستان کی ہسٹری میں ایک بڑا اسٹرانگ کریکٹر نظر آتا ہے، اور اس کا نام تھا بالاچ گرگیچ۔ بالاچ گرگیچ کا جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے بالاچ گرگیچ یہ اوپر والے الفاظ کہنے پہ مجبور ہوا، وہ کیوں ہوا؟ بالاچ 5 سال کا تھا تو اس کے بڑے بھائی جس کا نام تھا میر دودا، اس کو مرڈر کر دیا گیا، اور نہ صرف اس کو اکیلے کو مرڈر کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 70 ساتھیوں کو بھی مار دیا گیا تھا، اور یہ قتل کیا تھا بز قبیلے نے جو کہ ایک اور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے نے یہ قتل اس لیے کیا تھا کہ بالاچ کے بھائی میر دودا نے ایک عورت سمی بلوچ کو پناہ دی تھی، اور یہ جو بز قبیلہ ہے یہ اس عورت کے مویشی کھول کے لے گئے تھے۔ تو پھر میر دودا کو جب پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ میں اس کا انتقام لوں گا، اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ تو اس لیے میر دودا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جب بدلہ لینے کے لیے بز قبیلے سے وہ گئے تو بز قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے رستے میں چھپ کے، اور انہوں نے میر دودا کے ساتھیوں پہ اٹیک کر دیا، 70 لوگ مار دیے، اور میر دودا بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ اس دور کی کہانی ہے جب 15ویں اور 16ویں سینچری میں جو دو بلوچ مشہور جو ٹرائب تھے، ایک رنڈ ٹرائب تھا اور ایک لاشاری ٹرائب تھا، ان کے درمیان جب وہ جنگیں جاری تھی، 30 سالہ جنگ جاری رہی تھی، تو اس کے دوران کہا جاتا ہے کہ یہ بالاچ کا دور ہے، حالانکہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایویڈنس بہرحال نہیں ملتا اس کے دور کا، لیکن اس کے بارے میں اسی سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ بہادر آدمی تھا، غیرت مند آدمی تھا، گوریلا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہمت کا شاہکار تھا، اور انتقام کا عزم تھا، ایک امید تھی اور ایک کرن تھی اپنے سوسائٹی کے لیے، اور اس کی شاعری بھی جو ہے وہ آج بھی لہو گرماتی ہے۔ تو اس بندے کے جو یاد کی جاتی ہے، اس فگر کو جو یاد کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ میر چاکر رند کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، اور نصیر خان دوری کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ تو میں جب اس سارے واقعے کا سائیکلوجیکل انالیسس کرتا ہوں، بلوچ سائیکی کا انالیسس کرتا ہوں، تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نمبر 1، انتقام کا عزم بلوچ سوسائٹی میں، بلوچ لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بلکہ ان کا ضابطۂ اخلاق ہے کہ بدلہ لینا ہر بندہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے تو ہم اپنی عزت نفس کو مجروح کریں گے، ہماری یہ غیرت مندی کے خلاف ورزی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ بلوچ سوسائٹی کی اس بلوچ سائیکی کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انتقام کا کس حد تک وہ عزم رکھتے ہیں، اور کس حد تک وہ انتقام لینے پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صلح کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ ان کا ضابطۂ اخلاق ہے کہ انہوں نے جو سیکھا وہ یہی ہے۔ ان کے نزدیک عزت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور عزت نفس سے زیادہ کوئی بڑی کوئی چیز نہیں، اور جو بھی صلح کے جو راستے ہیں وہ ناممکن ہیں اور ان سے واپسی ہو نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے جب ہم انالائز کریں اگر پوری صورتحال کو، تو ایک تو دوبارہ سے میں یہ اس پہ اسٹریس دینا چاہوں گا کہ بلوچ ذات جو ہے، بلوچ قوم جو ہے، وہ بدلہ لینے پہ کس حد تک یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی سائیکی ہے۔ تو بلوچ کس حد تک اس پہ یقین کرتے ہیں کہ صلح ناممکن ہوتی ہے ان کے حساب سے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے،
اور اس کا بدلہ ہی انہوں نے لینا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شرائط ناممکن ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا بدلہ لینے کے علاوہ۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اور اس لیے عزت سے بڑی، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ کہ بے انصافی کے خلاف وہ ہمیشہ آواز اٹھائیں گے اور وہ کھڑے ہوں گے، اور اس سلسلے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بلاج کے الفاظ تھے کہ جب گز کے درخت کو کانٹے لگ جائیں گے، اور پورے جو اس نے الفاظ کہے تھے، یہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ آل اور نن فنومینا، یعنی کہ یا تو صرف صلح ہوگی یا صرف صلح نہیں ہوگی۔ صلح ہوگی تو ساری شرائط پوری ہوں گی، اور نہیں ہوگی تو پھر بدلہ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ بلوچ یہ سوسائٹی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس چیز کو، اس فنومینا کو اپلائی کرتے ہیں، بلاج کے الفاظ کو بلوچستان انسرجنسی کے اوپر، یعنی کہ بلوچستان بغاوت یا بلوچستان ریوولٹ، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، جو جب سے پاکستان بنا ہے ڈفرینٹ فیزز میں یہ چلتی رہی ہیں۔ اب چوتھا فیز اس بغاوت کا چل رہا ہے۔ تو ان کے لوگوں کی بھی سائیکی کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے؟ یہ جو ملیٹنٹس ہیں، یہ جو فائٹرز ہیں، یہ بھی یہی بلیو کرتے ہیں کہ صلح ناممکن ہے، اور فیڈریشن کے ساتھ کسی صورت شرائط جو ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتماد کی جو ہے وہ کمی ہے، اور فیڈریشن کے ساتھ اعتماد سازی کی فضا پیدا ہو نہیں سکتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصل مطالبات پر توجہ نہیں کی جاتی، اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگین وہی صلح ناممکن ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی وعدے کرتی ہے، کوئی پرومسز کرتی ہے، جس طرح سے ہمیشہ کرتی آئی ہے، تو وہ بھی بز قبیلے کی طرح ہمارے لیے دھوکہ ہوتی رہی ہیں۔ یہ عارضی دھوکہ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک طرح کا کیموفلیج کرنا ہے کہ ہمارے زخموں پہ آپ کمبل ڈال دیں، اور مسائل کا جو حل ہے وہ آپ تلاش نہ کریں۔ تو اس لیے جو بلوچ ملیٹنٹ جو ہیں، وہ ان کی جو شرائط ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ صلح اسی صورت میں ہوگی جب کہ ہماری تمام ڈیمانڈز، ہماری تمام شرائط مکمل طور کے اوپر آل اور نن فنومینا کے تحت پوری کی جائیں گی۔ ان کی خواہش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد جو کہ غائب کر لیے گئے ہیں، ان کو دریافت کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ تمام افراد کو بایاب کروایا جائے۔ وہ تیسری ان کی ضد یہ ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے جو ہمارے اوپر جو ایلیگیشن الزامات لگائے جاتے ہیں واپس لیے جائیں، اور فوج کو بلوچستان سے واپس بھیجا جائے، اور اس معاملے کو پولیٹیکل طریقے کے ساتھ اس کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر وہ بیرونی مداخلت کے بھی خلاف ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اور اس میں کوئی باہر سے کوئی بھی جو قومیں ہیں وہ اس میں دخل اندازی نہ دیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انتقام ہم لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ترقی ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں گوادر بن رہا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، سی پیک کے تحت بلوچستان کے میں بہت ان کی قسمت چینج ہونے والی ہے۔ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ترقی کے اور انتقام یہ دونوں متضاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں انتقام کہ ہمیں روکنے کے لیے، ہمارا رستہ بدلنے کے لیے ہمارے ساتھ ترقی کی کھیل کھیلی جا رہی ہے۔ یہ ترقی بھی ہمارے لیے دھوکہ ہے، فساد ہے، یہ ترقی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ترقی چائنیز کے لیے ہے، یہ ترقی شاید دوسرے صوبوں کے لیے ہے، اور یہ ترقی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، اس لیے وہ ان ترقی کے منصوبوں کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تضاد کی، جو ترقی کے تضاد کی بات کر رہا ہوں، یہ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ بلاج نے یہی کہا تھا نا کہ درخت پر، گز کے درخت پہ کانٹے نکل آئیں گے، یعنی کہ یہ ترقی کے لیے یہ جو شرائط ہیں، شرائط یہ ہیں کہ شاید پاکستان کا وجود نہ ہو، تو یہ تو ورنہ ہمارے تو مسائل پورے ہونے نہیں لگے۔ تو نئی نسل جو ہے بلوچ نسل، ان کا بھی یہ المیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلاچ نے صلح نہ کی تو ہم کیوں صلح کریں، عزت ہی سب کچھ ہے، ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ اس لیے بلاچ کے الفاظ یاد کریں کہ صلح تب ہوگی جب، آگے آپ ان کے الفاظ دہرا لیجئے۔ اور ایک اور بلوچ نے الفاظ کہے تھے کہ بلوچ خون کا بدلہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ واقعے کو گزرے ہوئے مدت ہو گئی ہے،
یا بدلہ لینے والا کمزور ہے۔ تو اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں اور قوموں کی سوچ چینج ہو گئی ہے۔ تو بلوچ قوم کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی سوچوں میں تبدیلی لائیں، جو روایتی سوچ ہے ان سے باہر نکلیں اور نئے طریقے سے سوچیں، جس میں کمپرومائزز کے بہت سے طریقے ہیں، صلح کے بہت سے طریقے ہیں، اور اس میں بہت سے طریقوں کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ بھی اپنائی جا سکتی ہے، انکریمنٹل اپروچ بھی اپنائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح گریجول ایک ڈائلاگ جو پروسیس ہے اس کو پروسیس میں ڈال دیں، اور وہ ڈائلاگ ہوتا رہے اور اس میں آپ اپنے ڈیمانڈز اور جو فیڈریشن کے ساتھ جو سیٹلمنٹس ہیں وہ کرتی جائیں، کیونکہ اسی میں بھلا ہے پاکستان کا، اسی میں بھلا ہے بلوچ عوام کا، اور اسی میں بھلا ہے بلوچستان کے تمام لوگوں کا۔ اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔